السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختلف دینی مسائل اور ان کا حل کا کلپ نمبر 20 ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر متع جو شیعہ مذہب میں عبادت سمجھا گیا ہے، اگر اسے اہل سنت والجماعت زنا سمجھتے ہیں تو کیا اس پر حد بھی جاری ہوگی؟ اگر حکومت شرعی ہو، حکومت اسلامیہ ہو، تو اس پر حد جاری کریں گے یا نہیں؟ الجواب، فتاوی عزیزی میں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ کوئی متع کرے گا تو میں اس پر حد زنا جاری کروں گا۔ صفحہ نمبر 547 پر ہے یہ والا۔ تو اگر آج بھی اسلامی حکومت ہوگی، قائم ہو جائے گی، تو متع کرنے والوں کو تمام کو حد زنا جاری کی جائے گی۔ اگر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے۔ نیز ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے متع کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو وہ کون سی آیات ہے؟ نمبر 1، سورۃ المومنون، اس کی ابتدائی آیتوں میں ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر اس سلسلے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پر جو آدمی اس کے علاوہ کو راستہ اختیار کرتا ہے، ان دو کے علاوہ، تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، شریعت کی حد کراس کرنے والے ہوں گے۔ اس میں ازواج زوجہ کی جمع ہے، یعنی بیویاں، اور ما ملکت ایمانہم سے مراد شرعی طور پر لونڈی ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی آدمی شہوت پوری کرے گا تو وہ شریعت کی حد سے نکل جانے والا ہوگا۔ تو اس سے متع کی حرمت ثابت ہو رہی ہے کہ متع والی عورت وہ نہ تو زوجہ ہے اور نہ ہی وہ شرعی طور پر لونڈی ہے، لہذا اس سے قربت کرنے والا جو ہے وہ زانی شمار ہوگا اور وہ عورت زانیہ شمار ہوگی۔ نمبر 2، سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 5 میں 4 عورتوں کی حد تک نکاح جائز قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس شرط کے اوپر کہ وہ چاروں میں انصاف رکھ سکے۔ اگر انصاف کا پیمانہ برابر نہ رکھ سکے تو ایک عورت رکھے، اور اس کے علاوہ اسے شرعی طور پر لونڈی کی اجازت ہے۔ نکاح میں حد ہے، یعنی 4 عورتوں کی حد تک، لیکن متع میں حد نہیں ہے، 1000 عورتوں سے بھی متع کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نکاح نہیں ہے، متع یہ حرام کا ارتکاب ہے، زنا ہے، جو 1000 عورتوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ۔ پارہ نمبر 5 میں یا پہلے رکوع کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے ان رشتوں کے علاوہ جو رشتے ہیں، وہ پیچھے 11 رشتے آدمی کو پر حرام کر دیے گئے کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہے، تمہاری بانجیاں بھتیجیاں تم پر حرام ہے، تمہاری بہو تم پر حرام ہے، تمہاری ساس تم پر حرام ہے، دودھ پلانے والی بھی ماں تم پر حرام ہے۔ یہ رشتے سارے گنتی کیے گئے۔ تو اس کے علاوہ جو رشتے ہیں مخصوص، دوسرے کی منکوحہ عورت بھی جو ہے وہ تم پر حرام ہے جب تک اس کے نکاح میں ہے۔ تو اس میں مذکورہ 11 رشتوں کے علاوہ عورتیں حلال کی گئیں، تو چند شرطوں کے ساتھ قرآن پاک میں حلال کی گئیں۔ نمبر 1، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی حق مار ادا کر کے ان کو حاصل کرو، اور حق مار کے اندر بھی 10 درہم سے کم نہ ہو، حدیث پاک کے اندر ہے جیسے۔ نمبر 2،
محسنین، پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے عورت سے شادی کرے اور نکاح کرے، یعنی دائمی نکاح ہو، وقتی نہ ہو، پاک دامنی مقصود ہو۔ نمبر 3، غیر مصافحین، شہوت مقصود نہ ہو بلکہ نیک اولاد اور گھر کی آبادی کی نیت ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور خفیہ دوست نہ بنانے والی ہوں۔ حالانکہ متع میں چاروں کی نفی ہے، یعنی مہر کی حد ہے تو متع والی عورت کی اجرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ نمبر 2، نکاح دائمی ہے اور متع وقتی ہے۔ نمبر 3، متع میں شہوت مقصود ہے، اولاد مقصود نہیں ہے، جبکہ نکاح میں اولاد مقصود ہے اور گھر کی آبادی مقصود ہے، اپنے ایمان کی حفاظت مقصود ہے۔ نمبر 4، متع میں گواہ نہیں ہے، جیسا کہ پرسوں کے کلپ نمبر جو متع کی کتب و شیعہ کے کتب معتبر کتب سے پیش کی گئی ہیں اس میں میں نے عرض کر دیا تھا، متع میں گواہ نہیں ہے، وہ خفیہ دوستی ہے، دوستی کے لیے کیا جاتا ہے، اور نکاح میں گواہ ضروری ہے۔ جامع ترمذی شریف میں ہے، لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح نہیں ہوتا مگر گواہوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے متع میں شوہر مر جائے تو بیوی اس کی وارث نہیں بنتی، یعنی زوجیت قائم نہیں ہوتی۔ نکاح میں زوجیت قائم ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی وارث ہے، اگر بیوی مر جائے تو شوہر اس کی وارث بنتی ہے، شرعاً ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں ایک ایسی عورت ہے جسے اس نے طلاق نہیں دی، لیکن اس عورت کی بھانجی یا بھتیجی سے بھی یہ شادی کرنا چاہتا ہے آدمی، تو کیا یہ نکاح اس سے کر سکتا ہے، اس کی بھانجی اور بھتیجی سے، جبکہ پھپھی ہو یا خالہ ہو جو اس کے نکاح میں موجود ہے؟ الجواب، یہ نکاح بھی حرام ہے جب تک پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی اور خالہ نکاح میں ہیں، اس وقت تک بھتیجی پھوپھی کے ہوتے ہوئے اور بھانجی خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح میں جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی پارہ نمبر 4 کی آخری آیت میں جو الفاظ ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع نہ کرو، یعنی نکاح کی صورت میں دو بہنوں کو اکٹھا جمع نہ کرو، اکٹھا نہ کرو۔ اسی سے قاعدہ نکالا ہے حضرات فقہاء کرام نے، اور اس کے تحت اس کو حرام قرار دیا ہے۔ البتہ خامند مر جائے، عورت مر جائے، پھوپھی مر گئی یا خالہ مر گئی، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح فی الفور بھی جائز ہے، بھانجی سے یا بھتیجی سے۔ لیکن اگر عورت زندہ ہے، اس کو شوہر نے طلاق دے دی، تو اب بھی آدمی اس اپنی متعلقہ کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدت نہیں ختم ہو جاتی۔ جب تک وہ عدت پوری نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جنازہ یہ خود دعا ہے یا یہ نماز ہے، جیسے نماز ہم عام طور پر پڑھتے رکوع اور سجدے کی صورت میں؟ الجواب، جنازہ کی حقیقت دعا ہے۔ اس کے آداب کے اندر یہ وضاحت کی گئی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 100 اور ابن ماجہ شریف صفحہ 109 پر حدیث پاک ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت کے اوپر نماز پڑھنے لگو
تو بس تم خالص کرو اس کے لیے دعا کو۔ اور اس باب کے اوپر ابن ماجہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ باب الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، کہ نماز جنازہ کے اندر دعا مانگنے کے بیان میں۔ تو خاص طور پہ خالص اخلاص کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جنازے کے اندر، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسی طریقے سے فقہ حنبلی کے امام شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومقصود الصلاۃ علی الجنازۃ هو الدعاء للمیت، زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 141، کہ نماز جنازہ سے مقصود وہ میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازے کے حوالے سے کہ الدعاء للمیت، کہ جنازہ میت کے لیے دعا ہے۔ المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 174۔ جنازے کا طریقہ خلیفہ راشد چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک میں منقول ہے، وہ یہ ہے انہ کان اذا صلی علی میت یبدأ بحمد اللہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میت پر جنازہ پڑھنے لگے تو الحمدللہ بحمد اللہ یعنی حمد و ثنا سے ابتدا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر دعائے میت کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 295۔ حضرت امام شعبی تابعی ہیں اور عظیم درجے کے مفتی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال فی التکبیرۃ الاولیٰ، پہلی تکبیر میں یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ، کہ پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا کرے یعنی ثنا پڑھے، والثانیہ اور دوسری تکبیر میں صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے، اور والثالثہ تیسری تکبیر میں دعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرے، والرابعۃ للتسلیم اور چوتھی تکبیر میں کے بعد سلام پھیر دے۔ مصنف ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 295۔ قرآن پاک میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پارہ نمبر 8 میں، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو آہوزاری اور آہستہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا دائمی عمل جنازہ آہستہ پڑھنے کا ہے۔ کبھی کسی صحابی نے اونچا پڑھا دیا تو تب بھی وہ سنت نہیں بنا، بلکہ دائمی عمل اس صحابی کا عمل بھی آہستہ پڑھانے کا تھا۔ اور حرمین، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے ائمہ حضرات کا عمل بھی آہستہ کا ہے، اور پوری امت آہستہ پڑھا رہی ہے۔ اسی لیے نسائی شریف میں حضرت ابو امامہ کی سند سے مخافتاً کے لفظ ہیں کہ جنازہ خفیہ آہستہ پڑھا جائے۔ اور علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں جنازہ میں دعا وغیرہ آہستہ پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں لا نعلم بین اہل العلم فیہ خلافاً، المغنی جلد نمبر 2 صفحہ 486 پر ہے کہ اہل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں اہل حدیث حضرات جو اونچا جنازہ پڑھاتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، سنت صحابہ، سنت اہل بیت اور ائمہ حرمین کے بھی خلاف ہے، اور پوری امت کے تواتر عمل متواتر کے بھی خلاف ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے اور ضد کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔